حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کے حکم کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ اللہ کے احکامات میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے کہ تم نے زبان سے اور دل سے اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہو، اب نماز کے ذریعے سے اس کا اظہار کرو کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہوں اور اللہ کے نبی کے طریقے پر ہی عبادت کرنے والا ہوں۔ آؤ نماز کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف آؤ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کس میں ہے؟ اس میں ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو دل میں اتارنے کے لیے، اتارنے میں ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے میں کامیابی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ پھر آخر میں پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اذان کے کلمات ہیں جو برکت کے لیے نہیں، برکت تو ہے ہی اللہ کے نام میں، لیکن مقصد اس بچے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں اس کام کے لیے آئے، اور پھر پیدا ہونے کے ساتھ اذان کے اور اقامت کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی، اور پھر زندگی بھر روزانہ 5 وقت مسجد سے مؤذن صاحب یہ آواز لگاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہاں، نماز کا بھی اعلان ہو رہا ہے، لیکن اس سے بڑا مقصد اذان کا ہر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں اس کے لیے آئے ہو۔ صرف نماز کو بلانا اعلان کے اذان کے ذریعے سے صرف نماز کے لیے بلانا ہوتا تو آسان طریقہ تھا کہ ہر علاقے اور ہر قوم میں ان کی زبان میں بلایا جاتا، اردو کے علاقے میں اردو میں کہ بھی آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کنڑ کے علاقے میں کنڑ میں، انگریزی کے علاقے میں انگریزی میں، تمل کے علاقے میں تمل میں، جیسے ابھی ہوا نا اعلان سلام پھیرنے کے بعد، تو صرف اتنا ہوتا، صرف نماز کے لیے بلانا اور نماز کا اعلان ہوتا تو اس علاقے کی زبان میں بلانے میں آسانی تھی۔ نہیں، اذان نماز کو بلانے کے ساتھ اس سے بڑا مقصد دنیا کے ہر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں اللہ کو پہچاننے کے لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جاتا ہے پہلے، کیا مطلب؟ چاروں سمت کے لوگوں سے، چاروں سمت دنیا کے ہیں، ہر سمت والوں سے، ہر جہت والوں سے، مشرق والوں سے، مغرب والوں سے، شمال اور جنوب والوں سے، 4 سمت ہیں، 4 سمت میں گویا کہ چاروں سمت والوں کو کہا جا رہا ہے، پوری دنیا سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی ذات اور سب سے بڑے وہ اللہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ کاروبار بڑا نہیں ہے، تمہاری حکومت بڑی نہیں ہے، تمہارا کھیت بڑا نہیں ہے، تمہاری ڈگری بڑی نہیں ہے، تمہاری کمپنی اور فیکٹری بڑی نہیں ہے۔ ہر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے جس چیز کو بڑا سمجھ کر اس میں لگے ہوئے ہو کہ یہ میرا سب کام بنانے والے ہیں، کہ میری تجارت ہے، میرا بزنس ہے، میری فیکٹری ہے، کمپنی ہے، میری ڈگری ہے، یہ اس سے میرے سارے مسائل ہوں گے، یہ سب سے بڑے ہیں۔ یہ یقین بیٹھا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے آواز لگتی ہے۔ روزانہ 5 وقت میں
آواز لگائی جاتی ہے. ہر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی بڑائی کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے آئے. اللہ کی توحید کو دل میں اتارنے کے لیے آئے ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ پر یقین کرنے اور آپ کی سنتوں میں کامیابی کا یقین اور آپ کی سنتوں پر چلنے کے لیے تم دنیا میں آئے. روزانہ 5 وقت آواز لگائی جاتی ہے اور یہ ساری دنیا کے انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جس مشغلے میں ہو اور جہاں بھی ہو تم اپنے مقصد کو سمجھو کہ تم دنیا میں آئے ہو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کا یقین دل میں اتارنے کے لیے. وہی سب کچھ کرنے والا ہے. عبادت کے لائق وہ ایک ہی ذات ہے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقوں میں آپ کے ایک ہی طریقے میں کامیابی ہے. دنیا کے اور کسی طریقے میں کامیابی نہیں ہے. اللہ کے یہاں کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ نہ ہو. یہ سمجھایا جا رہا ہے. پیدا جس وقت ہوئے دنیا میں سب سے پہلی گھڑی میں آئے تو سمجھایا اور ایسا نہیں کہ ایک ہی مرتبہ سمجھا کے چھوڑ دیا بلکہ روزانہ 5 وقت دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھایا جا رہا ہے. اور اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ. اے اللہ اس دعوت تامہ کے رب. تو گویا کہ اس اذان کو دعوت تامہ کہا کہ دعوت دی جا رہی ہے, کامل دعوت ہے یہ کہ توحید کی طرف, اللہ کی بڑائی کی طرف, اللہ کے نبی کی طرف, اللہ کے احکامات کی طرف. اس لیے فرمایا کہ یہ دعوت ہے. اذان کامل دعوت ہے کہ ساری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے. اس دعا میں ہم کہتے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ یہ اعلان ہے صرف نماز کے لیے بلایا جا رہا نہیں بلکہ یہ کامل دعوت دی جا رہی ہے. اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے, اللہ کے نبی کی طرف بلایا جا رہا ہے, اللہ کے احکامات کی طرف بلایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ کامیابی کا راستہ ہے. تو روزانہ 5 وقت یہ دعوت دی جا رہی ہے. اور پھر آدمی دنیا سے جاتا ہے تو جیسے یہ قبر میں رکھتے ہیں تو پوچھو اب کیا پوچھتے ہیں؟ وہ لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ من ربک من نبیک ما دینک. یعنی تم کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کیا تم نے اس کو پورا کر کے آئے؟ تم کو بھیجا تھا اپنے رب کو پہچاننے کے لیے, اس کی عبادت کے لیے بھیجا تھا. بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تم نے رب کس کو سمجھا تھا؟ رب کہتے ہیں پالنے والا, پرورش کرنے والا, انسان کی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا, بھوک کے وقت کھانا دینے والا, بیماری کے وقت دوائی دینے والا, کپڑے کی ضرورت کیا کپڑا دینے والا, گھر کی ضرورت ہے تو گھر دینے والا. جو ضرورت انسان کی ہوگی اس ضرورت کے پورا کرنے والے کو پروردگار کہتے ہیں, رب کہتے ہیں. تم نے کس کو سمجھا رب؟ اپنی دکان کو سمجھا تھا کہ میرا دکان مجھے پالنے والا ہے, میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. یہ تجارتیں, یہ بزنس, تم نے کس کو رب سمجھا؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا تم نے کس کو سمجھا ہے؟ پالنے والا تم نے کس کو سمجھا اور یہ مقام کس کو دیا تم نے؟ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا اس کام کے لیے
جب دنیا سے گئے تو اسی کا سوال ہوتا ہے، قبر میں رکھتے ہیں. جیسے آپ کسی آدمی کو بھیجا یہاں سے، چنئی بھیجا یا کسی اور جگہ بھیجا، تو وہ واپس آتے آپ کیا پوچھتے ہیں کہ بھئی جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام کتنا ہوا؟ پوچھتے نہیں پوچھتے. اگر اس نے وہ کام پورا کر کے آیا لیکن اس پر خرچ ہوا، حرج ہوا، تکلیف ہوئی، کیا کہتا ہے؟ ارے چھوڑو وہ سب، کام تو ہو گیا نا. تو اس پہ خرچ کا کوئی پرواہ نہیں کرے گا. اگر کام نہ ہوا تو اب سختی سے اس کا حساب لیا جاتا ہے. تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے کیوں کھایا؟ تم وہاں کیوں ٹھہرے؟ تم نے وہ کام کیوں کیا؟ کیوں جس کام کو بھیجا تھا وہ کام نہیں کیا، تو اب ہر چیز کا حساب پوچھا جا رہا ہے.